अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज के लेक्चर में फिर से मैं आप लोगों को जो है वो वेलकम करती हूँ। और आज फिर से मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर जिसमें आप फिर से कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। और अगर तक आपको कोई भी मसला है इंग्लिश मैथ साइंस पर किसी भी वीडियो के में मेरे कमेंट कर दें, उसके मुताबिक वीडियो बना दूँगी और आप उससे जाके देख के सीख सकते हैं जो भी आपको सीखना है। आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे तफ़हीम इबारत, यानी हम लोग अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं वो करेंगे हम लोग। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं तफ़हीम इबारत। ठीक है, 10,000 इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब दिए रहिए। ठीक है, यानी आखिर में ये आप देख सकते हैं ये चंद सवालात हैं और हम लोग उनके जवाब देने हैं। ठीक है, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। बाग में हज़ारों किस्म के फूल खिले हों लेकिन गुलाब ना हो तो बाग बेरौनक नज़र आएगा। वजह यह है कि गुलाब का फूल बेयक वक्त खुशनुमा भी होता है, खुशबूदार भी और फ़ायदेमंद भी। कहते हैं कि हिंदुस्तान में गुलाब का पौधा शहंशाह बाबर ले कर आया था। इसका अतर निकलने की तरकीब शहंशाह जहाँ की मलका नूर जहाँ ने ईजाद की। ये वो फूल है जिसे तकरीबन सब लोग पसंद करते हैं। खुशी और मसरत के मौके पर लोग इसके हार पहनते हैं, गुलदानों में सजाते हैं, इसके अतर से अपने लिबास को मुअत्तर करते हैं और गुलदस्ते बनाकर तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। इसके पौधे शौकिया भी लगाए जाते हैं और तिजारती मकासद के लिए भी काश्त किए जाते हैं। इसकी काश्त से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ूँगी ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। बाग में हज़ारों किस्म के फूल खिले हों लेकिन गुलाब ना हो तो बाग बेरौनक नज़र आएगा। वजह यह है कि गुलाब का फूल बेयक वक्त खुशनुमा भी होता है, खुशबूदार भी और फ़ायदेमंद भी। कहते हैं कि हिंदुस्तान में गुलाब का पौधा शहंशाह बाबर ले कर आया था। इसका अतर निकालने की तरकीब शहंशाह जहाँ की मलका नूर जहाँ ने ईजाद की। ये वो फूल है जिसे तकरीबन सब लोग पसंद करते हैं। खुशी और मसरत के मौके पर लोग इसके हार पहनते हैं, गुलदानों में सजाते हैं और इसके अतर से अपने लिबास को मुअत्तर करते हैं और गुलदस्ते बनाकर तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। इसके पौधे शौकिया भी लगाए जाते हैं और तिजारी मकासद के लिए भी काश्त किए जाते हैं। इसकी काश्त से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने 2 दफ़ा पढ़ लिया। अब हम लोग किसके सवाल जवाब को जो है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, मरकब अल्फाज 6, इसमें इसम जमा एक है, साबके लाके, उसके बाद हमारे पास हैं साबके और फिर लाके और इसम जमा। ठीक है, यानी ये आपने तलाश करने इसमें से और ये आपने ढूंढ के यहाँ से देखना है। तो सबसे पहले मैं इसमें से तलाश करती हूँ साबके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो साबके हैं वो है खुशनुमा और खुशबूदार। ठीक है, खुशनुमा, खुशबूदार। ठीक है, ये सब साबके हैं। और लाका फ़ायदेमंद। ठीक है, मंद हमारे पास एक लाका है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साबके खुश है। ठीक है, साबके लाके हो गए। ठीक है,
اسم جمع یہ سب آپ لوگ خود جو ہے وہ تلاش کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجیے کہ آپ کو کیا پتہ چلا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ درست ہے غلط ہے۔ گلاب کے پھول کا استعمال بتائیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پہ دوبارہ جا کے گلاب کے پھول کا استعمال بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے اس بتاتے ہیں کہ اس کا عطر نکلنے کی اچھا ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ یہ وہ پھول ہے جس سے تقریباً سب لوگ پسند کرتے، خوشی ہو مسرت کے موقع پر لوگ اس کے ہار پہنتے ہیں اور گلدانوں میں سجاتے ہیں، اس کے عطر سے اپنے لباس کو معطر کرتے ہیں اور گلدستے بنا کر تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے پودے شوقیہ بھی لگائے جاتے ہیں اور تجاری مقاصد کے لیے بھی کاشت کیے جاتے ہیں، اس کی کاشت سے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 6 جملے میں باہت کے تمام اہم نکات لکھیے بتائیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلاب ایک ایسا پودا ہے جس کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً سب لوگوں کو پسند آتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، یعنی ہم اس کو تحفے کے طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں، اس کے ہار بھی پہنتے ہیں اور اس کو ہم تجارتی مقاصد کے لیے بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جو بے وقت خوشنما بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی اور فائدہ مند بھی، اور یہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں گلاب کا پودا شہنشاہ بابر لے کر آیا تھا اور اس کی عطر نکالنے کی ترغیب شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے ایجاد کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بس اتنا سا ہی اس کو اگر لکھ دیں گے تو یہ سارا ایکسپلینڈ ہو جائے گا۔ لفظ ہندوستان میں 5 نئے الفاظ بنائیے، جیسے ہم لوگ 2 یا 3 الفاظ لفظ، ٹھیک ہے۔ ہندوستان، روح، اس کے بعد ہم لوگ تان، ٹھیک ہے، اور ستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبارت دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ ہے، ایک چڑیا ایک کسان کے کھیت میں گھونسلہ بنا رکھا تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے آرام سے رہ رہی تھی، انہیں کوئی فکر نہ تھی۔ آخر ایک دن فصل پک کر تیار ہو گئی، کسان نے بیٹوں کے ساتھ کھیتوں میں آیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، کل 10-12 آدمیوں کا انتظام کرو اور فصل کی کٹائی شروع کرو۔ چڑیا کے بچوں نے کسان کی بات سن لی، وہ بہت پریشان ہوئے۔ چڑیا اس وقت گھونسلے میں نہیں تھی۔ شام کو جب چڑیا واپس آئی تو بچوں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ انہیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چڑیا ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بچوں سے کہنے لگی، فکر نہ کرو، فصل کی کٹائی ابھی شروع نہیں ہوگی۔ چڑیا کے بچے ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئے، مگر ان کی فکر کم نہ ہوئی۔ اگلے دن کوئی بھی فصل کاٹنے نہ آیا۔ چڑیا کے بچوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی ماں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد چڑیا کے بچوں نے پھر کسان کی بات سنی، وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا کہ سارے رشتہ داروں کو پیغام دے آؤ کہ کل وہ سب آ کر ہماری فصل کی کٹائی کر دیں۔ بچوں نے پھر ماں سے بات کا ذکر کیا۔ چڑیا بولی، میرے بچوں، فکر کی کوئی بات نہیں، فصل کی کٹائی اب بھی نہیں ہوگی۔ واقعی اگلے دن بھی فصل کی کٹائی کو کوئی نہ آیا۔ اس طرح کچھ اور دن آرام سے گزر گئے۔ چند دن بعد بچوں نے سنا کہ کسان اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، کل ہم خود ہی فصل کی کٹائی شروع کریں گے اور کسی کی مدد نہیں لیں گے۔ بچوں نے پھر یہ بات سن کے ماں کو بتائی۔ چڑیا بولی، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جب تک یہ کسان دوسروں سے مدد مانگتا رہے گا ہم بے فکر رہی اور تمہیں تسلی دیتی رہی، مگر اب یہ خود فصل کاٹنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لہٰذا میں تمہیں تسلی نہیں دوں گی۔ اس دن چڑیا نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہ کیا اور رات کو ہی اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی گئی۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد سوالات کے ساتھ جب دوسری بار کھیتوں میں آیا تو اس نے بیٹوں سے کیا کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کسان جب دوسری بار آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کل آج سارے رشتہ داروں کو بلا لو کیونکہ آج ہم فصل کی کٹائی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد ہے چڑیا کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ابھی فصل کی کٹائی نہیں ہوگی. کیونکہ کسان دوسروں سے مدد مانگتا رہا اور بے فکر رہی اور تمہیں تسلی دیتی رہی، مگر اب وہ خود جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ کر لے گا. ٹھیک ہے. چڑیا نے کیسے جان لیا کہ اب واقعی فصل کی کٹائی شروع ہو جائے گی. چڑیا جان چکی تھی کہ اب فصل کی کٹائی شروع ہو جائے گی کیونکہ کسان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود کٹائی کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ خوب سوچ کر بتائیے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چڑیا ہوشیار ہوتی ہے، یا چڑیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ خود کام کرنا چاہیے، ہمیں کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک ہے. اور اس کہانی کا مناسب بناتا یہ اس کہانی کا ہم عنوان کر سکتے ہیں کہ چڑیا اور اس کے بچے، یا کھیت کی کٹائی، یا پکی فصل، ہم اس کا کوئی بھی ایسا نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ کو اگلے لیکچر میں ملوں گی. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.